أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحن ہم نقص ہم بیان کرتے ہیں علیک تجھ پر نبا خبر ہم ان کی بالحق کے بالکل ٹھیک. انہم بے شک وہ فتیتن چند نوجوان تھے آمنو جو ایمان لے آئے تھے بے ربہم اپنے رب پر وزدناہم اور ہم نے زیادہ دی تھی ان کو ہدیٰ ہدایت. کسی قدر اجمال اور اختصار کے بعد اب اللہ رب العالمین اصحاب کہف کے قصہ کو تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ یہ اصحاب کہف کا قصہ تو ہمارے سامنے اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے بالحق بالکل ٹھیک حق کے ساتھ. قصہ یہ ہے کہ فتیتن چند نوجوان تھے. تاریخ عالم اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ معاشرے کے اندر تبدیلی لانے کے اندر ہمیشہ جن لوگوں نے اہم کردار ادا کیا ہے وہ کسی قوم کے نوجوان ہی ہوتے ہیں. مفسرین حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ مسلمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر رہے تھے سب نوجوان تھے. سب کی داڑیاں کالی تھیں. صرف ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے داڑھی کے چند بال سفید تھے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو بڑی عمر کے لوگ ہو جاتے ہیں جن کی داڑیاں جن کاموں کے اندر سفید ہو جاتی ہیں ان کاموں کو ان نظریات کو چھوڑنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے. لیکن نوجوانوں کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ بری چیزوں کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، جلدی چھوڑ دیتے ہیں اور اچھی چیزوں کو اختیار بھی کرتے ہیں اور معاشرے کے اندر وہ تبدیلی لانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. اور یہ جو نوجوان تھے یہ عام نوجوان بھی نہیں تھے. مفسرین حضرات نے لکھا یہ امیر زادے تھے. یہ بڑے بڑے خاندانوں کے چشم و چراغ تھے. گویا کہ ان کے پاس دنیاوی آسائشیں تھیں لیکن جس وقت ایمان دل کے اندر آ گیا تو پھر ایمان کے اوپر ڈٹ گئے اور ایمان کے اصول کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے. جیسے کہ ماس بن عمیر رضی اللہ عنہ وہ بھی نوجوان صحابی تھے. کلمہ پڑھنے سے پہلے تو ان کے بڑے مزے تھے، خوشبوئیں استعمال کرتے تھے. ایک گلی سے گزر جاتے تو بعد میں لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ یہاں سے گزرنے والا خوشبو سے اندازہ کر لیتے کہ اس قسم کی قیمتی خوشبو تو اور کوئی استعمال نہیں کرتا. ہو نہ ہو ماس بن عمیر ہی گزرا ہوگا. ایک جو جوڑا پہن لیتے دوبارہ اس کا نمبر نہ آتا. لیکن جس وقت اسلام قبول کر لیا نوجوان تھے تو ہر طرح کی قربانی دے دی ہے، جوڑوں کی اور ہر نعمت کی قربانی دے دی. حتیٰ کہ دنیا سے جس وقت رخصت ہو رہے تھے تو وہ شخص کہ جو روز نیا جوڑا پہنا کرتا تھا اس کے کفن کے لیے بھی پورا لباس موجود نہیں تھا، پورا کفن بھی نہیں تھا. سر کو چھپاتے تھے، پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں کو چھپاتے تھے، سر ننگا ہو جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی تھی کہ جو کپڑا ہے اس کے ذریعے سے منہ کو ڈھانپ لو، سر کو ڈھانپ لو اور جو پاؤں کا حصہ ہے وہاں پر اصغر گھاس وغیرہ رکھ دو. تو فرمایا انہم فتیۃ نوجوان تھے، چند نوجوان تھے جن کی تعداد 7 بنتی ہے 9 بنتی ہے. آمنو جو ایمان لے آئے تھے بربہم اپنے پروردگار کے اوپر وزدناہم ہدیٰ اور ہم نے ان کو زیادہ ہدایت دی تھی. جس وقت کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، عزم کر لیا کہ اسلام ہی کی پر ہمارا جینا مرنا ہے، جب یہ عزم کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے اندر ان کی رہنمائی کے اندر اور اضافہ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اولیاء کے درجے کے اوپر فائز کر دیا. وربطنا علی قلوبہم. اب غور کیجیے جو آدمی مخلص ہوتا ہے اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، دل و دماغ کے اندر سوچ لیتا ہے کہ بس اب میں نے دین کے اوپر استقامت اختیار کرنی، تو پھر اللہ کی طرف سے یہ انعام آتا ہے. ربطنا علی قلوبہم، اللہ بھی دل کو مضبوط کر دیتا ہے کہ گھر چھوڑنا ہے، کاروبار چھوڑنا ہے، دوست اور احباب کی قربانی دینی پڑے تو سب کو چھوڑنے کے لیے دل اللہ تعالیٰ مضبوط کر دیتا ہے. استقامت مل جاتی ہے. پھر نہ لوگوں کے ڈراوے اس کو قدم کو پیچھے کر سکتے ہیں اور نہ بڑی بڑی لالچیں اس کو خرید سکتی ہیں. جس وقت عزم ہو جاتا ہے، ارادہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے توفیق کیسے ملتی ہے. ربطنا علی قلوبہم، ہم نے مضبوط کر دیا ان کے دلوں کو. اس کام جب اٹھ کھڑے ہوئے پھر اس قدر جرأت آ جاتی ہے. تھوڑا سا اندازہ لگائیے
کہ بالکل اسی طرح استقامت کا اظہار کر رہے ہیں جس طرح جادوگر جس وقت مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا تو فرعون کے سامنے وہ ڈٹ گئے. انہوں نے کہا کہ تم جو کرنا چاہو کر لو، اس دنیا میں ہی کر سکتے ہو، بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تم جو کرنا چاہو کر لو. تو یہاں پر بھی یہ نوجوان چند یہ بت پرستی کو اختیار نہیں کر رہے تھے، یہ بتوں کے آگے جھک نہیں رہے تھے. بادشاہ تک رپورٹ پہنچ جاتی ہے، دقیانوس تک رپورٹ پہنچ جاتی ہے کہ چند نوجوان ہیں جو توحید پرست ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کے آگے پتھروں کے آگے جھکتے نہیں ہیں. تو اس نے ان کو اپنے دربار کے اندر طلب کر لیا. تو اب ڈرتے نہیں ہیں، بھاگتے نہیں ہیں، دربار کے اندر پیش ہو جاتے ہیں. قام اللہ تعالیٰ نے دلوں کو مضبوط کر دیا اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرما دی. اور یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ افضل ترین جہاد ہے، اس لیے کہ وہاں پر تو بالکل جان اپنی ہتھیلی کے اوپر آ جاتی ہے کہ بادشاہ کے دل کے اوپر بات راست نہ آئی تو مارنے کا بھی آرڈر جاری کر سکتا ہے. تو وہاں پر انسان ٹھیک بات کہہ دے، حق بات کہہ دے، سچی بات کہہ دے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ترین جہاد قرار دیا ہے. تو فرمایا کہ کام اٹھ کھڑے فقالوا کھاہا. اب دیکھیں دربار کے اندر بت پرست اور مشرک بادشاہ کے سامنے توحید بیان کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کی، اللہ کی بندگی کی بات کر رہے ہیں، بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے اپنے دربار کے اندر طلب کر لیا تھا تو کہا تھا کہ بڑا تو میں ہوں، رب تو میں ہوں، لوگ میرے آگے جھکتے ہیں، تمہارا پروردگار کون ہے؟ تو وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے رب کے ہونے پر اور ایک ہونے پر دلائل پیش کیے تھے. اور پہلی دلیل یہ پیش کی تھی کہ میرا رب وہ ہے جو حیات بھی دیتا ہے، جو موت بھی دیتا ہے. تو نمرود نے کہا تھا کہ یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، جس کو کل پھانسی نہ تھی اس کو چھوڑ دیا، اور جو بالکل اسی طرح آزاد پھر رہا تھا تو اس کو بلا کر کے پھانسی دے دی، کہا کہ زندگی اور موت تو میں تقسیم کرتا ہوں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کے ہونے پر اس کے ایک ہونے کے اوپر دوسری دلیل پیش کی تھی کہ میرا پروردگار تو وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. اے نمرود اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر کے دکھا دے. قرآن کہتا ہے کہ کافر ہکا بکا رہ گیا، وہ گونگ ہو گیا، وہ لاجواب ہو کر کے رہ گیا. تو بالکل اسی طرح یہ نوجوان ہیں بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں. اب یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے موقع پر ڈر جاتے ہیں، اپنی بات سے پھر جاتے ہیں، کام نہ شروع کر دیتے ہیں. لیکن جو عزم کر لیں، اللہ کے لیے مخلص ہو جائیں، پھر اللہ دل کو مضبوط کر دیتا ہے. پھر بڑے بڑے ان کو بونے نظر آتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ اور کافر ان کو معمولی نظر آتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی توحید ان کو مضبوط کر دیتی ہے، بڑا بنا دیتی ہے، اور وہ آنکھوں کے اندر آنکھیں ڈال کر کے بات کرتے ہیں. تو اللہ کی کبریائی کو بیان کر رہے ہیں چند نوجوان جن کو یہ بات معلوم ہے کہ ہم حق بات کریں گے، سچی بات کریں گے، توحید کی بات کریں گے تو مشرک بادشاہ ہے، بت پرست ہے، ہمیں مارنے کا حکم دے سکتا ہے، لیکن شہادت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اللہ ان کے دلوں کو مضبوط کر دیتا ہے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کا قرآن کے اندر تذکرہ کر دیا ہے، ان کو اولیاء کا درجہ مل گیا ہے. تو کہا کہ کام اٹھ کھڑے ہوئے فقالوا کا ربنا. تو بادشاہ نے کہا کہ تم جن کو میں نے خدا ٹھہرایا ہوا ہے اس کی پوجا کیوں نہیں کرتے ہو، ان بتوں کے آگے کیوں نہیں جھکتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار، نوجوان توحید بیان کر رہے ہیں کہ ہمارا پروردگار تو وہ رب ہے جو رب ہے آسمانوں کا اور جو رب ہے زمین کا. لنت ہم ہرگز نہیں پکاریں گے من دون اس کے علاوہ اعلان کسی اور کو معبود. لقد قلنا اذا شططا. اگر ہم ایسا کہیں کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی بھی معبود ہے یا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے، اذا شططا، اس وقت ہم بڑی غلط بات کہیں گے. ہم یہ غلط بات کہنے کے لیے تیار نہیں، ہم صحیح بات کہیں گے، سچی بات کہیں گے کہ جس نے زمین کو بنایا ہے، آسمان کو بنایا ہے، وہی رب ہے، اور جو رب ہے وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کے آگے جھکا جائے، اس کی بات کو مانا جائے، اس کی بندگی کی جائے. تو یہ جو رب ہے عربی زبان کے اندر 3 معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے. رب کا معنی آقا اور مالک بھی ہوتا ہے. رب کا معنی پالنے والا، مربی، تربیت کرنے والا، پرورش کرنے والا بھی ہوتا ہے. اور رب کا معنی حاکم بھی ہوتا ہے. گویا کہ انہوں نے اس بات کا اظہار کر دیا کہ ہمارا جو پالنے والا ہے کوئی اور نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہے. ہمارا آقا بھی وہی ہے، ہمارا مالک بھی وہی ہے. اور اے بادشاہ یہ بات بھی سن لے کہ تو ہمارا حاکم نہیں ہے، ہمارا حاکم بھی اللہ رب العالمین ہے جو ہمارے اوپر حکم جاری کرنے کا حق رکھتا ہے. تو اگلی آیت بینہ کو انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے. نحن ہم نقص بیان کر رہے ہیں علیہ تجھ پر، نباہم ان کی خبر بالحق کی بالکل ٹھیک، انہم بے شک وہ فتیۃ چند نوجوان تھے، آمن جو ایمان لے آئے تھے بربہم اپنے رب کے اوپر، وزدناہم اور ہم نے زیادہ دی تھی ان کو ہدایت، وربطنا اور ہم نے مضبوط کر دیا علی قلوبہم ان کے دلوں کو، اس جب قاموا اٹھ کھڑے ہوئے فقالوا انہوں نے کہا ربنا ہمارا رب وہی رب ہے، السماوات جو آسمانوں کا رب ہے، والارض اور زمین کا رب ہے، لن ندعو ہم ہرگز نہیں پکاریں گے من دون اس کے علاوہ اعلان کسی اور کو معبود. لقد قلنا اگر ہم ایسا کہیں تو اذن اس وقت ہم کہیں گے شططا ایک بہت بڑی غلط بات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين.